امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار۔ اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، کرے حضور کے روضے کے آس پاس نثار۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ جوڑا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ جب اللہ جل جلالہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک، رازق، مختار کل اور معبود حقیقی ہے، اس کے ساتھ محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اور اس کی سب سے پہلی شرط اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں یہ بیان فرمائی کہ اگر تم مجھ اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ تو پھر خود نبی امی ہاشمی سرکار دو عالم، آقائے نامدار، آقائے دو جہاں، محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو ہے ہی یہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی جائے۔ ارشاد خداوندی ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم رخ پھیر کے پیچھے ہٹو گے تو پھر یاد رکھو اس کائنات میں اللہ پاک کافروں سے محبت نہیں کرتا اور کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں۔ محترم دوستو، اس کائنات میں جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی عظیم بنیادیں رکھی ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور پھر اس کے بعد 1450 سال گزر گئے، آج تک اس امت میں جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، ان میں ممتاز مقام جن لوگوں کو حاصل ہوا وہ اس امت کے صلحاء، نیک لوگ، اور ان میں بھی پھر ممتاز مقام علماء حق، علماء کرام کا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں۔ ان علماء حق نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کر کے دکھائی اور اس کا انداز اور طریقہ بھی سکھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اس کے اطوار کیا ہیں، اس کے انداز کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں علماء امت نے اس امت کے سامنے رکھی ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے اور سابقین اولین میں، پہلے اسلام لانے والوں میں ہے، ان حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر گئے اور حضرت صہیب بھی ہجرت کرنے لگے تو سارے مشرکین ان کے سامنے آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہرگز آپ کو ہجرت کرنے نہ دیں گے اور رسول اللہ کے پاس جانے نہ دیں گے۔ حضرت صہیب نے اپنی کمان نکالی، ترکش سے تیر نکالے اور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں کتنا سخت تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی رہے گا تم میرے قریب نہ آ سکو گے، اور پھر اس کے بعد تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا اور جب وہ بھی ٹوٹ جائے اس کے بعد تمہاری جو مرضی میں آئے وہ کر لینا، لیکن رسول اللہ کی محبت میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تم مجھے باز نہیں رکھ سکتے۔ مشرکین نے ایک شرط پیش کی کہ آپ بھی چلے جائیں اور آپ نے ڈھیر سارا مال کمایا ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جائیں،
یہ ہمیں منظور نہیں ہے. آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا مال تو ہمیں دے کر جائیں. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مکہ میں فلاں فلاں جگہ پہ میرا اتنا مال پڑا ہے، وہ سارا تمہارا ہو گیا، لیکن میرے راستوں کو کھول دو اور میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو. مشرکین مال کی تمام حرص اور لالچ لے کر مکہ کی طرف چلے گئے اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراما مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربح سہیل، سہیل نے بڑے نفع کی تجارت کی اور اللہ جل جلالہ نے اس تجارت سے قرآن اتارا اور ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی آپ کو خریدتے ہیں، اور کیوں خریدتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے حصول کے لیے کہ خلاق عالم کی رضا حاصل ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے مال سے اپنے ہی آپ کو خریدا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے. یہ حضرت بلال ابن رباح تھے اور یہ خباب ابن ارد تھے اور یہ ابو فائدہ تھے، یہ عامر ابن فہیرہ تھے، یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. بڑے بڑے صحابہ ہیں. ان صحابہ کو جب ظلم کی چکی چل رہی تھی مدینہ میں، اس وقت سب سے زیادہ اس ظلم کی چکی میں یہ حضرات پیسے گئے، اس لیے کہ ان کی حیثیت یا مالی کمزور تھی یا یہ غلام تھے. ان کو اتنا مارا جاتا تاریخ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرات بے ہوش ہو جاتے. ابو فائدہ، عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہ بے ہوش ہو جاتے اور پھر اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تو اللہ پاک نے ان کی تائید اور نصرت میں قرآن اتارا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. بے شک وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا، جن لوگوں نے اسلام لانے کے بعد تکلیفیں اٹھائی، پھر ہجرت کی، پھر اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد جب جہاد کا حکم آیا تو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گئے اور خوب استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ اور اللہ کے دین پہ ڈٹے رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں. اللہ پاک غفور الرحیم ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کو درجات دینے والا. ان کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا کہ محبت کی اعلیٰ مثالیں ان حضرات نے قائم کی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک عورت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے اس قدر تشدد کرتے مشرکین کہ ان کی بینائی چلی گئی. عورت ذات ہے اور آپ اسلام پہ ان کا ڈٹنا دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں. مشرکین نے کہا جب خوب مارا، خوب ان کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے اور ان کی بینائی چلی گئی تو مشرکین نے چڑھانے کے لیے کہا کہ ہمارے معبودوں نے، لات اور عزا نے تیری بینائی چھین لی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لات اور عزا کو کیا پتا کہ کون میری عبادت کر رہا، وہ تو پتھروں کے بت ہیں، وہ تو اپنے حال سے بھی واقف نہیں ہے، یہ سب اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو میری بینائی دوبارہ واپس آ سکتی ہے. فرمایا حضرت زنیرہ نے یہ الفاظ کس درد سے کہے کہ جب صبح کو بیدار ہوئی تو اللہ پاک نے بینائی دوبارہ لوٹا دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو آزاد کر دیا، انہیں خریدا اور خرید کے انہیں آزاد کر دیا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کی چیدہ فہرست میرے اور آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اور پھر اس محبت کا جو تقاضا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع، جس کی طرف اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو انہیں خریدا اور خرید کے انہیں آزاد کر دیا.
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کی چیدہ فہرست میرے اور آپ کے سامنے ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی۔ محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محبت کے یہ واقعات اور علماء حق نے اور صلحائے امت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کی، یہ محبت کے واقعات سننے اور سنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات ایک مرتبہ پھر ان راہوں پہ چل پڑے اور حقیقی علم کی طرف چلی جائے اور ان طریقوں کو اپنائے جو طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے عروج اور اس امت کی ترقی کے اس امت کو سجھائے تھے اور سمجھائے تھے، بتائے تھے اور سکھائے تھے۔ ان طریقوں پہ یہ امت رواں دوا ہو جائے۔ صرف چسکے کے لیے یہ واقعات سننا اور سنانا مقصود نہیں ہے، امت ان واقعات کو بار بار پڑھے، سنے اور دل کے کانوں سے سنے اور پھر اس کے بعد اس عزم کو اپنے دل میں دہرائے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے اور اس محبت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کا عزم کریں گے۔ جس قدر اتباع ہم سے ہو سکے اتنا تو کریں گے۔